جس معاشرے میں سوال کرنے کی آزادی سلب کر لی جائے وہ معاشرہ جوہڑ بن جاتا ہے، وہاں سے عفونت اٹھتی ہے، بدبو آتی ہے۔ جس معاشرے میں مکالمے کا قلع کما کر دیا جائے وہ معاشرہ بنجر ہو جاتا ہے، ویران ہو جاتا ہے، یعنی قبرستان کی کیفیت میں چلا جاتا ہے تخلیقی سطح پر اور علمی سطح پر۔ پچھلے ہفتے ہمارے 3 اساتذہ کو ان کی یونیورسٹی سے فارغ کر دیا گیا کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پر، جس میں پرویز ہود بھوئے، عمار علی جان اور محمد حنیف شامل ہیں۔ تینوں سربراہ لوگ ہیں اپنی فیلڈز کے۔ ان کا قصور کیا تھا؟ وہ جو تکنیکی وجوہات انہوں نے بتائیں وہ تو برطرف، ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ سوال کرنے پر اکساتے ہیں، وہ اپنے طلباء کو اختلاف رائے کی خوبیاں گنواتے ہیں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ کیجیے۔ اس کورس میں اگر جو ریاست آپ کو کورس پڑھا رہی ہے، اگر آپ اس میں کسی بات پر مطمئن نہیں ہیں تو آپ سوال پوچھیے۔ آپ پوچھیے کہ محمد بن قاسم کو کس نے خط لکھا تھا یہاں سے، جو وہاں سے آیا اور سرکوبی کرنے سندھی حکمران کی۔ آپ پوچھیے کہ 49 میں اگر ہندوستان نے اپنا آئین بنا لیا اور 51 میں اپنا الیکشن کروا دیا تو ہمیں کیا ہوا۔ آپ پوچھیے کہ حسین شہید سہروردی جو پہلا پاکستان کا سب سے پاپولر آدمی تھا اس وقت، وہ اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، اس کے بعد مادر ملت، وہ تو خیر بہت دلدوز کہانی ہے۔ یعنی آپ مثال کے طور پر میں دے رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی سوال کیجئے، اختلاف رائے کا اظہار کیجئے تو آپ کے گرد سرخ دائرہ کھینچ دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں یہ جو میں نے 3 اصحاب کا ذکر کیا پروفیسرز کا، یہ 3 نہیں، یہ ایک اور بھی ایک فہرست ہے جو پچھلے 2 سال میں ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے آتی ہے۔ اس میں پروفیسر وہ ساجد جو ہیں خیر پور والے، یا زینب عباس ہے، ہمارے عامر اقبال تھے، ورفانہ ملا ہے، یا ملتان میں وہ ایک صاحب پکڑے ہوئے ہیں، یہ ساری کہانی ایک ہی کہانی ہے۔ جو استاد اداروں میں، تعلیمی اداروں میں بچوں کو اپنی 2 ٹانگوں پہ کھڑے ہو کر سوچنے کی ترغیب دیتا ہے وہ ریاست کا مجرم قرار پاتا ہے۔ تو اس وقت صورتحال اب یہ ہے کہ جو آخری دبی دبی آوازیں ہمیں یہاں وہاں سے آتی تھیں، اب ان کو خاموش کرانے کی ذمہ داری لی گئی ہے۔ اور دوستوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ ملک میں ایکڈیمک مارشل لاء نافذ کر دیا گیا۔ ایکڈیمک مارشل لاء نافذ کرنا انتہائی مستحسن فیصلہ ہے ان لوگوں کی نظر میں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کریٹیکل تھنکنگ کی آبیاری یہی ادارے کرتے ہیں، اور یہاں سے ہی آپ وہ لاٹ تیار کرتے ہیں، وہ شہریوں کا ایک جتھا تیار کرتے ہیں جو پھر عملی زندگی میں یا تو باشعور شہری کے طور پر حصہ لیتا ہے اور یا زومبی بن کر باقی زندگی وہ اپنی اس معاشرے کا سٹیٹس کو مستحکم کرنے میں گزار دیتا ہے۔ آزاد رائے سے پرابلم کیا ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ سوال کرتے ہیں تو کیا جو موجودہ قوتیں ہوتی ہیں طاقتور، ان کو زلزلہ آتا ہے ان کے ایوانوں میں؟ کچھ ایسی ہی بات ہوگی جو تعلیمی ماحول میں خاص طور پر جہاں سوال کرنے کی آزادی انتہائی لازم ہے، یعنی وہ معاشرے جو باقی پھر بھی ذرا کنزرویٹو ہوتے ہیں لیکن وہ اس سطح پر لڑکوں کو، لڑکیوں کو، بچوں کو مکمل اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنے دماغ کی آبیاری کریں اور سوال کریں اور مکالمہ کریں، تو ہم اس سلسلے کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہے تو یہ معاملہ ابتدا سے ایسا ہی، لیکن پچھلے چند سالوں میں اس میں ذرا شدت آ گئی ہے۔ یہ ویسے اگر آپ دیکھیں تو یہ معاملہ ایکڈیمک ہمارے یعنی ایکڈیمیا سے صرف مشروط نہیں ہے، یہ ہمارے سارے معاشرے کا اس وقت مزاج یہ ہے کہ سوال کرنا ایک خطرناک بات سمجھی جاتی ہے۔ یعنی سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ باغی ہیں، آپ سوال کر رہے ہیں تو اسے تعبیر کیا جائے گا کہ یہ آدمی ریوڑ کا حصہ بننے پر تیار نہیں ہے اور سوال کرتا ہے، لہذا مشکوک ہے، لہذا اس کی حب الوطنی مشکوک ہے۔ تو یہ ایک خطرناک صورتحال ہے۔ یہ ہمارے ایکڈیمیا تک تو اب پہنچی ہے۔ آپ معاشرے میں باقی نظر دوڑائیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت سی فتوحات اس زمین میں پہلے ہی کی جا چکی ہیں۔ آپ سیاست کی طرف دیکھیے، اگر کوئی وہ جو یونیورسل ڈاکٹرائن ہے اس سے اختلاف کرتا ہے
تو اس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا جاتا ہے. بہت سے محکمے ہیں جو دانت تیز کر کے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان پر کیس ہو نہ ہو انہیں پکڑ لیا جاتا ہے اور ان کو مجبور کیا جاتا ہے ان کی بیوی بچیوں کو تکلیف پہنچا کر ہر حربہ جو استعمال کیا جا سکتا ہے کہ وہ اختلاف رائے نہ کریں, وہ اسی مین سٹریم کے اندر چلتے جائیں جس پہ کہ باقی مجبور اور محقور سیاستدان چل رہے ہیں. یہ معاملہ سیاستدانوں سے آگے بڑھیے, بیوروکریٹس میں بھی یہی معاملہ ہے. اگر ہم نے دیکھا ہے خود یہ ابھی حال ہی میں دیکھا ہے کہ جو بیوروکریٹس تیار نہیں ہیں وعدہ معاف گواہ بننے پر, ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. ان کو بغیر کوئی کیس بنائے, بغیر کسی ثبوت کے, شواہد کے, بس یک طرفہ کچھ ان کے بارے میں خبریں چھپتی ہیں, اخباروں میں, ٹیلی ویژنس پر آتی ہیں اور اس کے بعد ان کو 1-2 سال کے لیے بند کر دیا جاتا ہے, ایسے جیسے وہ انسان نہیں ہیں, ان کے کوئی بیوی بچے نہیں ہیں. ان کو ایک عجیب طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے, غیر انسانی سلوک یعنی ان سے کیا جاتا ہے. اچھا, یہ معاملہ آگے بڑھیے, میڈیا کی طرف آئیے. مثلا میڈیا میں تو خیر اب کیا اس پر بات کی جائے کہ جو ڈھنگ کا صحافی ہے وہ آج گھر بیٹھا ہوا. ایک اس طرح کا ماحول پیدا کیا گیا ہے کہ اگر تو آپ واٹس ایپ کی خبروں پر یقین لائیں, آمنا و صدقنا کہیں اور اس کے بعد اس کو رگیں پھلا کر اپنی آپ بھرپور طریقے سے شام کو ٹی وی پر پیش کریں تو آپ قابل قبول ہیں. اگر آپ کوئی اپنی رائے رکھتے ہیں یا اختلاف رائے رکھتے ہیں یا آپ سوال کرتے ہیں تو آپ مشکوک آدمی ہیں, لہذا آپ کو گھر بیٹھنا چاہیے. اور ہم بہت سے ہمارے ساتھی ہیں جو اسی جرم کی پاداش میں آج گھر بیٹھے ہوئے ہیں. آگے چلیے, جوڈیشری کا بھی تھوڑا سا ذکر کر لیجیے. قاضی فائز عیسیٰ, یہ کیس آج کل بہت گرم ہے. کیا قصور ہے ان کا؟ جو ڈسینٹ ہے وہ اس وقت معاشرے میں سب سے بڑا گناہ قرار دے دی گئی. آپ اگر اختلاف رائے رکھتے ہیں قانونی نکات کے اوپر, کسی طرح بھی آپ کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. شوکت صدیقی کی بات ہم کرتے ہیں, سارے سب کو معلوم ہے ان کا کیا گناہ. اسی طرح وقار سیٹھ صاحب نے بھی ایک فیصلہ دے دیا, ان کو پوری مائٹ کے ساتھ, اسٹیٹ کی مائٹ کے ساتھ ان کے خلاف ہم نے کیمپین چلائی, اس لیے کہ انہوں نے اختلاف رائے کیا تھا, اس لیے کہ انہوں نے سوال کیا تھا ایک اسٹیبلشڈ آرڈر کو. تو یہ گناہ سمجھا جاتا ہے آج کل معاشرے میں. اور ڈسینٹنگ وائس چاہے وہ کسی بھی شعبے سے اٹھ رہی ہو, ایگزیکٹو ہو, جوڈیشری ہو, سیاست ہے یا میڈیا ہے, اس کو ہم ایک گناہ کبیرہ تصور کرتے ہیں اور لہٰذا ایکڈیمک انسٹیٹیوٹس نے بچنا نہیں تھا. ان کی بھی باری آ گئی ہے اور اب آج کل وہ زد میں ہے. یہ ایک سسٹمیٹک طریقہ ہے اگر آپ جائزہ لیں کہ معاشرے میں اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے کس طرح ہم جہالت کو ایک منظم طریقے سے فروغ دیتے ہیں. ہم سنتے ہیں, ہمارے وزراء بھی کہتے ہیں وہ کووڈ-19 وہ 19 پوائنٹس ہوتے ہیں اس کے, یعنی یہ معاملہ اس چیز کو ایک منظم طریقے سے یہ پیمانہ ہم نے بنایا ہوا کہ ہمارے ایک صاحب جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا ہیئر کٹنگ فرما رہے ہیں ملتان میں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جہالت کو فروغ ہی تو دے رہے ہیں. تو اس معاشرے میں اسٹیٹس کو جب آپ کوشچن کرتے ہیں اور آپ سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں بال کاٹ رہے ہیں ان کے, اور یہ جو پیسے مل رہے ہیں, خدا جانے وہ ایک صاحب نے تو کہا کہ وہ مسرت مصباح سے بھی زیادہ پیسے چارج کر رہے تھے اس دن. بہرحال وہ یہ سارا ایک پیٹرن ہے آپ کے معاشرے کا جس میں سوال کرنے والا اس کے گرد ایک سرخ دارہ لگایا جاتا ہے اس کے نام کے گرد. یہ مشکوک آدمی ہے اور اس کی حب الوطنی مشکوک ہو جاتی ہے اور اس کا مذہب مشکوک ہو جاتا ہے, یعنی ہر طرح سے وہ سرتا پا ہر بنے منہ اس کا مشکوک قرار دے دیا جاتا ہے. اب یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ اگر ہم روشنی سے ڈرتے رہے, ہم آگہی سے ڈرتے رہے, تو کیا ہم باشعور انسان بن پائیں گے یا ہم اپنی آنے والی نسلوں کو شاہ دولت شاہ کا چوہا بنانا چاہتے ہیں.